ان محافل دروس قرآن میں رمضان المبارک کی ان بابرکت اور پرنور ساعتوں میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں انتہائی شکر گزار ہوں پیر طریقت، راہبر شریعت، عالم باعمل حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر غلام مصطفیٰ رضا القادری ضیائی صاحب زیدہ شرفہ، اور آپ کے لخت جگر، آپ کے نور نظر حضرت مولانا صاحبزادہ حافظ القاری رضا المصطفیٰ قادری سیالوی صاحب کا کہ آپ نے مجھے حکم فرمایا ان مبارک دروس قرآن کے سلسلہ میں حاضری کا۔ اللہ رب العزت جل وعلا ہمارے اس مرکز کو ہمیشہ آباد و شاد فرمائے، اور حضرت صاحب کی اور ان کی اولاد کی اللہ تعالی زندگیوں میں بے حساب برکت فرمائے۔ علی وقار حضرات، آج یکم رمضان المبارک ہے اور پہلا درس قرآن بھی ہے۔ مناسب سمجھا کہ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اس ماہ مبارک کی جو عظمت بیان ہوئی اسی کو آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ عرض کیا جائے، تاکہ ہمیں یہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ کون سا مہینہ ہم پہ سایہ فگن ہو چکا ہے اور اس ماہ مقدس میں ہم نے کرنا کیا ہے اور کن کاموں سے ہمیں بچنا ہے۔ تو رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کی آخری تاریخ کو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اجتماع سے ایک خطاب فرمایا۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ نے اس کو روایت کیا، اور یہ الفاظ میں جو پڑھنے جاؤں گا یہ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اور ان کا اردو میں ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مقدس اجتماع میں ارشاد فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے جو بڑا عظیم مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے کو عظیم رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اب آپ غور کیجئے گا کہ جس ماہ مبارک کو زبان مقدس مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عظیم فرما رہی ہے، وہ مہینہ کس قدر عظیم ہوگا۔ اور یہ وہ زبان مطہر ہے کہ جس زبان پہ اللہ رب العزت کی بات اور کلام کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی۔ فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی خواہش سے کلام نہیں فرماتے، بلکہ یہ جب بھی بولتے ہیں زبان ان کی ہوتی ہے، اس پر بات خدا کی ہوتی ہے۔ اب اللہ رب العزت جس زبان سے بات کرتا ہے وہ زبان ارشاد فرماتی ہے قد اظلکم شہر عظیم، اے میرے صحابہ تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں مبارک ہو، وہ عظیم مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، کہ جو عظیم تو ہے ہی ہے، پھر کیا ہے؟ فرمایا شہر مبارکن، نہ صرف وہ عظیم ہے بلکہ اللہ نے اسے بابرکت بھی بنا دیا ہے۔ یہ برکتوں والا مہینہ ہے جو تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اور اس کی شان کیا ہے؟ فرمایا اس کی شان کو سمجھنا ہے تو یہ سمجھو شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں رب نے ایک رات ایسی بھی امت مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے جو ایک رات 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے۔ ایک رات اس میں 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے، اور 1000 مہینے کی راتوں کو اگر آپ ملٹی پلائی کریں سالوں پر تو تقریباً 42 سال کچھ مہینے بنتے ہیں۔ گویا 42 سال کی راتوں میں مسلسل عبادت کرنے والا بھی وہاں نہیں پہنچتا جہاں اس ایک رات میں عبادت کرنے والے کو اللہ اپنے فضل سے پہنچا دیتا ہے۔ یہ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وجہ سے ان کی امت پہ کرم ہو رہا ہے۔ عالی وقار حضرات، پھر 30 راتوں میں اس رات کو تلاش کرنا یہ امت کے لیے ذرا مشکل تھا۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو 30 راتوں کی بجائے
آخری 10 راتوں میں محدود فرمایا، اور پھر اپنی امت پہ کرم فرمایا آخری 5 تاک راتوں میں اس رات کو تلاش کرنا جو انسان 5 تاک راتیں عبادت کرتا ہے وہ یقینی طور پر اس رات کو بھی پا لیتا ہے جس رات میں عبادت کا ثواب 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر قرار دیا گیا ہے۔ لیکن یہاں میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں آخری 10 راتوں میں ہی لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ ہے تو تاک راتوں کا حکم، لیکن چاند دیکھنے میں اگر کوئی کمی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے، تو پھر ہمیں کیا علم کہ جنہیں ہم تاک راتیں سمجھ رہے ہیں وہ تاک راتیں نہ ہوں۔ اس لیے اگر آخری 10 راتوں میں ہم اس رات کو تلاش کریں تو سال میں 10 راتیں یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ہے۔ اگر ان 10 راتوں میں آپ اللہ کی عبادت اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائے تو یقینی طور پر یہ رات آپ کو اور مجھے مل سکتی ہے۔ اور آپ اگر حساب لگائیں کہ اگر آپ چند سال بھی آج کے بعد سے اپنی زندگی میں رمضان آئے اور اس شان کے ساتھ اس کو گزارے اور لیلۃ القدر کو تلاش کریں اور وہ آپ کو ملتی رہے تو پھر آپ سوچئے جب آپ مر کے قبر میں پہنچیں گے تو آپ نیکیوں کا کتنا انبار لے کے جائیں گے اللہ کے فضل سے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ رحمت سے۔ تو اس لیے یہ وہ مبارک مہینہ ہے جسے عظیم بھی خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جسے مبارک بھی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور جس کی ایک رات جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے قرآن عزیز نے بھی بتایا اور زبان مصطفیٰ نے بھی بتایا کہ اللہ نے اسے 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر بنا دیا ہے۔ 1000 مہینے کی راتوں جیسا نہیں فرمایا، خیر من 1000 شہر، بہتر فرمایا ہے۔ اب کتنی بہتر ہے یہ رب جانے یا رب کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جانے، یہ ہم نہیں جانتے، لیکن ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ایک رات اس امت کو ایسی عطا ہوئی ہے جو 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر قرار دی گئی ہے۔ عالی وقار حضرات، پھر رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے روزے کو تم پر فرض کر دیا ہے۔ اب اس میں گنجائش کوئی نہیں ہے، قرآن عزیز نے چند استثناء ضرور دیے ہیں۔ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر کوئی مریض ہے یا مسافر ہے یا عمر کے اس حصے میں پہنچ چکا ہے جہاں اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے، ناممکن ہے، تو ان کو استثناء دیا گیا ہے، ان کے علاوہ کو کوئی استثناء نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، آپ مسلمان ہیں، آپ صحت مند ہیں، تو پھر سوائے روزہ رکھنے کے آپ کے لیے کوئی آپشن باقی نہیں ہے۔ آپ پابند ہیں روزہ رکھنے کے، اگر آپ روزہ چھوڑتے ہیں آپ اپنے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اور جو روزہ رکھتا ہے قرآن کریم کہتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، جو روزہ رکھتا ہے یہ روزہ رکھنا اس کے لیے بہتر ہے۔ کتنا بہتر ہے، کتنا یہ بابرکت ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ کا مفہوم سنیے، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں عبادتیں ساری اللہ کی ہیں، نماز کا اجر بیان کر دیا گیا، حج کا بیان کر دیا گیا، زکوٰۃ کا بیان کر دیا گیا، صدقہ و خیرات کا بیان کر دیا گیا، لیکن جب بات آئی روزے کی تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خالق کائنات فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں ہوں روزے کی جزا۔ اب اس کا سادہ سا اگر مفہوم سمجھنا چاہے تو ایک تو یہی بنتا ہے کہ روزہ دار کو قیامت کے دن اللہ اپنی ذات کا دیدار عطا فرمائے گا اور فرمائے گا اے میرے بندے تو نے میرے لیے بھوک کو برداشت کیا، پیاس کو برداشت کیا، تو نے میرے لیے اپنے غصے پہ کنٹرول کیا، تو نے میرے لیے اپنی زبان پہ قابو رکھا، تو نے میرے لیے اپنی نگاہوں پہ کنٹرول رکھا، تو نے میرے حکم پر نمازوں میں سستی نہیں کی، قیام اللیل میں کوتاہی نہیں کی، روزے کے حقوق ادا کیے ہیں۔ آج قیامت کے دن تو جب میری بارگاہ میں آیا ہے تو اس روزے کا اجر تجھے یہ مل رہا ہے کہ تجھے آج ذات خدا کا دیدار عطا ہو رہا ہے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ بنے گا، دوسرا اس کا مفہوم یہ بنے گا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے
اور اس کی جزا بھی میں نے دینی ہے. کتنی دینی ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا ہے. میں جانوں روزے دار جانے, میں اتنا اجر عطا فرماؤں گا کہ اس دن روزہ نہ رکھنے والے اس اجر کو دیکھ کے پچھتائیں گے اور حسرت کریں گے, کاش دنیا میں ہم مر جاتے لیکن روزہ نہ چھوڑتے. آج تو صحت مند ہو کے ہم روزہ چھوڑ دیتے ہیں, آج تندرست ہو کے ہم روزے چھوڑ دیتے ہیں, ہمارے دلوں سے وہ روزے کی محبت ختم ہو گئی. رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے امتیوں, یہ کتنا مبارک مہینہ ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس میں دن میں روزہ تم پر فرض کر دیا گیا ہے. اور پھر آگے رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وَقَيَامَ لَيْلَةٍ تَطَوُّعًا, اور اس کی راتوں میں قیام کو اللہ نے باعث ثواب بنا دیا ہے. باقی راتوں میں بھی باعث ثواب ہے, یہ نہیں کہ باقی راتوں میں نہیں ہے, لیکن یہاں خصوصیت کے ساتھ جو بیان کیا جا رہا ہے اس کو اگر سمجھنا ہے تو دوسری حدیث مبارکہ کو ساتھ ملا لیجئے. رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو ایمان اور احتساب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے اور قیام اللیل کرتا ہے, اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرماتا ہے, اور اللہ اسے باب الریان سے جو روزے داروں کا دروازہ ہے اسے جنت میں داخلہ بھی عطا فرماتا ہے. علی وقار حضرات, رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے آگے فرمایا یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان کے لیے خیر کے کاموں کو کرنا آسان ہو جاتا ہے, نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے, مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں. اور میں عرض کروں آج پہلا دن ہے رمضان المبارک کا, اور جس کثرت کے ساتھ مسلمان بھائی مسجدوں کی طرف تشریف لائے ہیں, آج مسجدیں حقیقت میں مسرور ہیں, آج خوشی سے جھوم رہی ہیں. کیوں؟ مسجد کا معنی ہے جائے سجدہ, سجدہ کی جگہ, اور آج مسلمانوں نے آ کر سجدوں سے مسجد کا کونا کونا روشن کر دیا ہے, اور مسجدیں خوشی سے جھوم رہی ہوں گی کہ اے اللہ تیرا شکر ہے جس مقصد کے لیے ہمیں بنایا گیا تھا آج وہ مقصد پورا ہو رہا ہے. کیونکہ روزانہ مسجدوں میں یہ تعداد نہیں ہوتی جو رمضان المبارک کی برکتوں سے مسجدوں کو نصیب ہوتی ہے. رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, آگے چلتے ہوئے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العزت ایک نفل کی ادائیگی کا ثواب فرض کے برابر کر دیتا ہے. عام دنوں میں آپ نے نفل پڑھا, ثواب نفل کا ملتا ہے, لیکن یہ وہ ماہ عظیم ہے, یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں آپ اور میں ادا تو نفل کرتے ہیں لیکن ثواب اللہ کی بارگاہ سے فرض کی ادائیگی کا نصیب ہو جاتا ہے. تو جب نفل تیسرے چوتھے مقام سے فرض کے برابر آیا ہے تو پھر فرض کہاں گیا ہے؟ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عام دنوں میں فرض ادا کرنے کا جو ثواب ملتا ہے اس ماہ مبارک میں اسی فرض کو ادا کریں تو اللہ 70 فرضوں کی ادائیگی کا ثواب عطا فرما دیتا ہے. یعنی آپ دیکھیے ملٹی پلائی ہوتا چلا جا رہا ہے, حساب ثواب ملٹی پلائی ہوتا چلا جا رہا ہے. عام دنوں میں نفل کا ثواب نفل کا ہے, اس مہینے میں فرض کے برابر ہو چکا ہے. عام دنوں میں فرض کا ثواب ایک فرض کی ادائیگی پہ جو مل رہا ہے وہ اس میں ایک فرض کی ادائیگی پہ اس کی مقدار کے برابر 70 فرضوں کا ثواب اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوتا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ کی یہ شان ہے وہ جس کے لیے چاہے جتنا مرضی چاہے اجر کو بڑھاتا بھی چلا جاتا ہے. پھر آگے چلیے, رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ, یہ صبر کا مہینہ ہے. یہ آپ میرے ساتھ ذرا دوہرا لیں گے تو مجھے ذرا تھوڑا سا بات سمجھانے میں آسانی ہو جائے گی. یہ صبر کا مہینہ ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں ہماری حالت کیا ہے. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے, لیکن ہم اس مہینے میں اتنی ہی بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں. بازار ہو, سڑک ہو, گھر ہو, دفتر ہو, ہم بات بات پہ غصہ میں آ جاتے ہیں. ہمارے جذبات ہمارے کنٹرول میں نہیں رہتے. ہماری زبان پہ گالم گلوچ آنے میں کوئی جھجک ہم محسوس نہیں کرتے. جھوٹ غیبت یہ ہماری زبان پہ جاری رہتا ہے. اور پھر بعد میں ہم ظلم کیا کرتے ہیں, اس ظلم کے بعد کہ اس سب کو ہم روزے کے کھاتے میں ڈال دیتے. وہ جی روزہ لگ رہا تھا, بس روزے کی وجہ سے غصہ آ گیا. بھائی روزہ تو صبر سکھانے آیا ہے, روزہ تو تجھے اور مجھے پاک کرنے آیا ہے. بلکہ
نوجوان ساتھی بیٹھے ہیں، اگر میں سمجھانے کے لیے مثال کا سہارا لوں تو دیکھیے، اگر موبائل میں یا آپ کے کمپیوٹر میں کوئی وائرس آ جائے تو اس سے سسٹم ہینگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس میں آپ کا سسٹم بار بار بند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کسی ماہر کے پاس لے کے جاتے ہیں، وہ سسٹم کو دیکھ کے، موبائل کو دیکھ کے بتاتا ہے کہ اس میں وائرس آ چکا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس میں سے یہ سارا ڈیٹا ڈیلیٹ کریں گے، اس کو دوبارہ سے 0 میٹر کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے اس کو سب کچھ ضائع کرنا پڑے گا۔ اب انسان اپنے سسٹم کو، اپنے موبائل کو چلانے کی غرض سے اس اپنے قیمتی ڈیٹا کا ضیاع اور نقصان بھی برداشت کرتا ہے کہ وائرس سے جان چھوٹے، میرا موبائل ٹھیک ہو جائے، میرا کمپیوٹر، میرا لیپ ٹاپ صحیح معنوں میں کام کرنا شروع کر دے۔ ایسے ہی انسان کے کردار میں وائرس آ جاتا ہے، جھوٹ بولنا بھی وائرس ہے، غیبت کرنا بھی وائرس ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ ناانصافی کرنا اور ان کی نافرمانی کرنا یہ بھی وائرس ہے، اپنی بہنوں کو جائیداد میں سے حصہ نہ دینا یہ بھی وائرس ہے، حسد، کینہ، بغض یہ بھی وائرس ہے۔ جب یہ کردار میں آتا ہے تو اسے ڈیلیٹ کرنے کے لیے، اپنے کردار کو دوبارہ سے ستھرا کرنے کے لیے، وہ جو ہینگ ہو جاتا ہے کریکٹر، وہ جو دل ہینگ ہوا ہے، نہ رب کی محبت آ پا رہی ہے، نہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سینے میں آ رہی ہے، اس سارے وائرس کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے اور سینے کو مدینہ بنانے کے لیے اللہ نے رمضان کا مہینہ عطا فرما دیا ہے۔ روزے رکھتا چلا جا، وائرس سے پاک ہوتا چلا جا، جب 30 رمضان آئے گا تیرا سینہ رب رسول کی محبت کے لیے روشن ہو چکا ہوگا۔ یہ مہینہ بنیادی طور پر اپنی بیماریوں کی شفا یابی کا مہینہ تھا۔ یہ مہینہ جس کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا مہینہ قرار دیا، یہ مہینہ تو اپنے آپ کو پاک کرنے کا تھا، یہ مہینہ تو اپنی خامیوں کو سدھارنے کا تھا، یہ مہینہ تو اپنی اصلاح کا تھا، یہ مہینہ تو اپنے کردار کے وائرس کو ڈیلیٹ کر کے اپنے کردار کو چمکانے کا مہینہ تھا۔ آئیے عہد کریں اس پرنور رمضان المبارک کے مہینے کی پہلی تاریخ کو کہ ہم انشاءاللہ آج اور آج سے لے کے آنے والے پورے ایام ماہ رمضان کے نہ ہم نے غصہ کرنا ہے، نہ ہم نے جھگڑا کرنا ہے، نہ ہم نے گالی کا جواب گالی سے دینا ہے، بلکہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے دلوں کو مزید تقویت دینے والا ہے۔ فرمایا روزے دار کے ساتھ اگر کوئی لڑنا بھی چاہے، اگر کوئی لڑنا چاہے، فرمایا تمہیں پھر بھی لڑنے کی اجازت نہیں ہے، ہاں تم صرف اتنا کہہ سکتے ہو کہ بھائی میں روزے سے ہوں۔ اس سے زیادہ آپ اس کی بات کا جواب ہی نہیں دیں گے۔ یہ آپ کے لیے حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو اس پر عمل کرتا ہے اللہ پھر اس کو دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے، قبر و حشر میں بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ آپ کا اور میرا نفس یہ ہمیں ورغلائے گا، اوے کل بازار چکی میں لنگیں گا، اور تیری تو بڑی بےزتی ہوگی، اور تینوں نے یہ کہہ دیتا تو چپ کر کے چلنا ہے۔ نفس یہ کہے گا، لیکن آپ نے نفس کی نہیں سننی، آپ نے اپنے کریم رسول کی سننی ہے، آپ نے اپنے رحمان رب کا فیصلہ سننا ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہم نے صبر کر کے میدان کربلا کے عظیم شہداء کی سنت پہ عمل کرنا ہے۔ سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، یا دیگر ائمہ اہل بیت ہوں، یا صحابہ کبار ہوں، یا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، بدترین دشمنوں کو بھی کبھی بلو دا بیلٹ جواب نہیں دیا۔ یعنی آپ ایک لمحے کے لیے بھی یہ تصور کرنا بھی میں سمجھتا ہوں انتہائی بے ادبی اور گستاخی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کیا کبھی کوئی غلط جملہ، ہلکا جملہ ادا ہوا؟ تو ان سے محبت کا دعویٰ ہو اور ہماری زبان پہ ہر وقت ایسی گفتگو ہو کہ جو گفتگو کوئی عقل مند بندہ سنے اور شرما جائے، تو روزے کی حالت میں ہمیں ان ساری چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے۔ کیوں؟ یہ صبر کا مہینہ ہے۔ علی وقار حضرات آگے بڑھیے، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم صبر کرو گے تو ملے گا کیا؟ جب آپ صبر کریں گے ملے گا کیا؟ سنیے، فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، صبر کرنے والے کے لیے رب نے جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ یعنی اگر آپ صبر کرتے ہیں، آپ اپنے رب کی رضا کے لیے
اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک سنت پہ عمل کرنے کی غرض سے اس ماہ عظیم ماہ مبارک میں صبر کا دامن نہیں چھوڑتے تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ یہ روزے کی برکت بھی ہے اور یہ صبر کا انعام بھی ہے، کیونکہ صبر بھی تو روزہ ہی ہے نا۔ آپ نے پانی سے صبر کر لیا، آپ نے کھانے سے صبر کر لیا، آپ نے دیگر وہ چیزیں جو حلال ہیں ان سے صبر کر لیا۔ اور یہاں پھر میں ایک بات عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ہم حلال چھوڑ دیتے ہیں روزے کی وجہ سے۔ پانی پینا، کل اس وقت ہم نے پانی پیا ہوگا، آج اس وقت ہم پانی نہیں پی رہے، ہم نے اپنے اوپر پانی کو خود ہی روک دیا۔ کیوں؟ روزہ ہے بھائی، حالانکہ پانی پینا کیا ہے؟ حلال ہے۔ کھانا کھانا حلال ہے، کل کھایا دوپہر میں، لیکن آج جو حلال ہے ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ جو حلال ہے ہم نے اسے حرام کیسے کر سکتے ہیں؟ جب روزے نے حلال چھڑوا دیا تو حرام کیوں نہ چھوڑا ہم نے؟ ملاوٹ کر کے، گراں فروشی کر کے پیسہ کمانا یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ روزہ رکھ کے یہ نہیں چھوڑا۔ مسلمان کو گالی دینا گناہ کبیرہ، یہ نہیں چھوڑا۔ بہنوں کا حق کھا لیا، پھر بھی ہم بضد ہیں، دنیا ہمیں حاجی کہے۔ بیٹیوں کا حق وراثت میں نہیں دیا، پھر بھی بضد ہیں، دنیا ہمیں جناب والا نیک اور پارسا مانے۔ تو پیغام ہے رمضان کا کہ جس روزے میں آپ حلال چھوڑ دیتے ہیں، آئیے آج عہد کریں اپنے اللہ سے، حلال اگر چھوڑا ہے روزے کی وجہ سے سحر سے لے کے افطار تک، تو اے میرے اللہ انشاءاللہ ہم تیرے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حرام کردہ امور سے بھی اپنے آپ کو بچائیں گے تاکہ تجھے راضی کر سکیں اور تجھے راضی کر کے اپنے لیے جنت کا راستہ آسان کر سکیں۔ تو یہ پیغام ذہن میں رکھیے گا کہ حلال جب چھوڑ دیا تو حرام تو بدرجہ اولا ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ عالی وقار حضرات پھر آگے سنیے گا، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں شہر المواسات، یہ مہینہ فرمایا غم خاری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ غم خاری کا مہینہ ہے، یہ اپنے رشتوں کو جوڑنے کا مہینہ ہے، یہ ٹوٹے رشتوں کو بحال کرنے کا مہینہ ہے، یہ اپنے بہن بھائیوں کا احساس کرنے کا مہینہ ہے، یہ محلے کے غریبوں کے سر پہ دستے شفقت رکھنے کا مہینہ ہے، یہ مدارس میں پڑھنے والے طلباء کے ساتھ محبت کے اظہار کا مہینہ ہے۔ عالی وقار حضرات یہ مساجد اور مدارس کی سرپرستی کا مہینہ ہے۔ کیوں؟ یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص جس کے دسترخوان پہ افطار میں 5-6 نعمتیں پڑی ہوں لیکن اس کی بہن یا اس کے بھائی کے بچے وہ کھانے کو ترس رہے ہوں۔ کتنا بڑا بد نصیب ہے وہ شخص جس کے گھر میں مرغن غذائیں پک رہی ہو اور اس کے ہمسائے میں بچے بلک رہے ہو، رو رہے ہو۔ کس قدر بد نصیب وہ شخص ہے جو اپنے لیے تو لباس خرید چکا ہو، اپنے لیے تو جوتے خرید چکا ہو، لیکن اپنے بھائی کے یتیم بچوں پر اس کی نظر نہ جاتی ہو، اپنے بوڑھے ماں باپ پر اس کی نظر نہ جاتی ہو۔ مدارس دینیہ میں پڑھنے والے وہ عظیم طلباء جو اپنے ماں باپ کو، اپنے گھر کو، اپنے گھر کی سہولتوں کو چھوڑ کر دور دراز کا سفر کر کے اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے آئے ہیں، محبوب کریم کا فرمان پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اور پڑھنے کے بعد مصلی رسول کے وارث بنتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں، عید والے دن بھی نماز بھی پڑھاتے ہیں، مسائل دینیہ بھی بیان کرتے ہیں۔ ایسے علماء جہاں سے تیار ہوتے ہیں وہ مدارس ہے۔ بڑا خوش نصیب ہے وہ جسے اللہ مدارس کی خدمت کی توفیق عطا فرماتا ہے، اور بڑا بد نصیب ہے وہ کہ جس کا مال طلباء اور علماء پہ تو نہ لگے لیکن وہ اللہ کی نافرمانی کے کاموں پہ لگے۔ تو اس مہینہ میں ہمیں غمخواری کرنی ہے، احساس پیدا کرنا ہے۔ اگر احساس اور غمخواری کے ساتھ آپ یہ مہینہ گزاریں گے تو پھر صحیح معنوں میں آپ نے رمضان المبارک کا احترام کر لیا ہے۔ عالی وقار حضرات جن کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں وہ ہستی ہیں جنہیں ہم اپنے لیے سمبل سمجھتے ہیں۔ حضرت ان میں سے ایک حضرت امام سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے
آپ کا وصال مبارک ہوا، آپ کو جب غسل دیا جانے لگا آپ کے کندھوں پہ نشان تھے، جگہ اندر دھنسی ہوئی تھی۔ عرض کیا گیا، پوچھا گیا آپ کے خادم سے کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا مجھے حضرت نے منع فرمایا، میں نہیں بتا سکتا۔ کہا آپ تو دنیا سے حضرت پردہ فرما گئے، اب بتا دو تاکہ امت کی رہنمائی ہو۔ فرمایا حضرت ہر مہینے اپنے ان مبارک کاندھوں پہ مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں رہنے والے 100 خاندانوں کے دروازوں پہ رات کی تاریکی میں راشن پہنچا کے آیا کرتے تھے، اور جب ہم انہیں کہتے کہ ہمیں اجازت دیجئے تو فرماتے نہیں، یہ میں اٹھاؤں گا، یہ نیکی میں کروں گا۔ اندازہ لگائیے کسی مستحق تک کھانا پہنچانا یہ کتنا بڑا عمل ہے جو رسول اللہ کی اولاد بھی کیا کرتی ہے۔ تو یہ مہینہ یہ غمخاری کا مہینہ ہے۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، بعض مرتبہ ذہن میں آتا ہے کہ میں نے کوئی بڑا کر دیا، میں نے بڑا کر دیا اپنے بہن کے ساتھ، میں نے اپنے بھائی کے ساتھ بڑا کر دیا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس مہینے میں فیصلہ تو نے کرنا ہے، تو ذریعہ بننا چاہتا ہے تو 100 بسم اللہ، نہیں بننا چاہتا تو سن۔ فرمایا وَشَهْرٌ يَزْدَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ ہر مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ تو نہ صحیح تو کوئی اور صحیح، یہ تیری خوش بختی ہوگی اگر اللہ تجھے یہ سعادت بخشے، یہ توفیق بخشے کہ تیرے رزق میں سے اللہ کی مخلوق کا بھلا ہو جائے۔ اگر تو نہیں کرے گا تو اللہ کو فرق نہیں پڑتا، اللہ کسی اور ذریعے سے یہی کام کروا لے گا۔ عالی وقار حضرات، نیکی جب بھی کریں اعزاز سمجھ کے کریں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کریں، فخر دل میں نہ آنے دیں کہ میں یہ کر رہا ہوں، آپ نہیں کر رہے، شکر کریں اس نے آپ کو توفیق بخشی ہے، شکر کریں اس نے آپ کو یہ راستہ دکھایا ہے، ورنہ اربوں پتی بھی ایسے ہیں جو 1 روپیہ اللہ کی راہ میں لگانے کے لیے تیار نہیں، 1 روپیہ نہیں لگاتے۔ اور کئی آپ کو ایسے ماڑے غریب ملیں گے جو اپنی ساری جیب میں سے جو کچھ ہے وہ نکال کے راہ خدا میں لگا جاتے ہیں۔ یہ اس کی توفیق ہوتی ہے جسے وہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ عالی وقار حضرات آگے سنیے گا، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ بات بڑی اہم بات ہے، فرمایا من فطر فیہ صائما کان مغفرۃ لذنوبہ، فرمایا جو کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرواتا ہے، جو کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرواتا ہے، فرمایا اللہ اس کو اجر کیا دیتا ہے؟ اللہ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کیا کیا؟ روزہ افطار کروایا، انعام کیا ملا؟ سارے گناہوں کو معاف کر دیا خالق کائنات نے۔ اور پھر یہی بات رکی نہیں، فرمایا وعتق رقبۃ من النار، اللہ اس کی گردن کو جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا۔ گناہ بھی معاف ہو گئے، جہنم سے آزادی بھی نصیب ہو گئی۔ صحابہ کرام بڑے سچے لوگ تھے، بڑے سچے لوگ تھے۔ عرض کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے تو کئی ایسے ہیں جو افطار نہیں کروا سکتے، ہم تو پھر محروم رہ گئے اتنے بڑے ثواب سے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں نے کب کہا کہ پیٹ بھر کے کھانا کھلاؤ، میں نے تو افطار کی بات کی ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا 1 کھجور، دودھ کا 1 گھونٹ، پانی کا 1 گھونٹ۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بندہ اتنا غریب ہو کہ اس کے پاس پلانے کے لیے پانی بھی نہ ہو۔ چلے کھجور نہ صحیح، دودھ نہ صحیح، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی رحمت اس قدر وسیع اور اس قدر جوش میں ہے اس ماہ سیام میں، اس ماہ مبارک میں، کہ اگر روزے دار کو آپ پانی پلا کر روزہ افطار کروائیں، اللہ اس پانی پلانے کی برکت سے آپ کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے، اور اس روزے دار کے اجر جتنا ثواب بھی اللہ آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ 3 فائدے ایک کام، اور تینوں بڑے بڑے فائدے۔ اور
پھر اس روزے دار کے لیے کہ وہ پریشان نہ ہو جائے میرا ثواب پانی پہ آگے لے گیا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی، اس کا ثواب پورا رہے گا، اور اس کے ثواب کے ساتھ ساتھ فرمایا اللہ اس بندے کو بھی یہ سارے ثواب عطا فرمائے گا جس کے دسترخوان سے کسی کو افطار کے وقت افطاری نصیب ہوگی۔ عالی وقار حضرات، رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا اگر کسی نے سیر ہو کر کسی کو کھانا کھلایا، یعنی کسی کی گنجائش ہے، اس نے کہا جی کھجور بھی کھلاؤں گا، دودھ بھی پلاؤں گا، پانی بھی پلاؤں گا، کھانا بھی کھلاؤں گا، تو اب اس کے لیے کیا ہے؟ فرمایا اللہ اسے حوض کوثر، میرے حوض کوثر سے سیراب کر کے پانی پلائے گا۔ قیامت کے دن جب نفس نفسی ہوگی، جب پیاس کی شدت سے ہر بندہ پریشان ہوگا، فرمایا اس عالم میں اللہ میرے حوض کوثر سے اس کو اتنا پلائے گا کہ وہ سیر ہو جائے گا، اور پھر جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس کا احساس نہیں ہوگا۔ اور یہ سب کچھ کس پر ہو رہا ہے کرم نوازی؟ روزہ افطار کروانے والے کو۔ عالی وقار حضرات، جس کو آپ اور میں معمولی کام سمجھتے ہیں، وہ معمولی کام بھی اس مہینے میں اللہ کے ہاں کس قدر عظمت کا حامل ہو جاتا ہے۔ آگے سنیے، فرمایا اس مہینے کا پہلا حصہ رحمت ہے، یہ جس میں ہم موجود ہیں یہ رحمت ہے۔ فرمایا درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ فرمایا جہنم سے آزادی کا ہے۔ رحمت بھی ہے، مغفرت بھی ہے، جہنم سے آزادی بھی ہے۔ اور پھر سنیے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ہیومن رائٹس کی آج بڑی آواز اٹھتی ہے، یورپ چیمپئن بنتا ہے ہیومن رائٹس کا، لیکن غزہ میں، فلسطین میں جب مسلمانوں کا خون بہتا ہے تو یہ ہیومن رائٹس والے سو جاتے ہیں، جانور کے مرنے پہ یہ شور کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے بچے ذبح ہوتے رہیں یہ خواب خرگوش کے مزے لیتے ہیں۔ انہیں کیا پتا ہیومن رائٹس کیا ہے؟ ہیومن رائٹس اگر دنیا کو کسی نے سمجھائے ہیں اور کسی نے ہیومن رائٹس کو صحیح معنوں میں نافذ العمل کیا ہے تو وہ ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انسانی حقوق کے چیمپئن اور علم بردار مسلمان ہیں، غیر مسلم کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہیومن رائٹس کا علم بردار نہیں ہو سکتا ہے۔ سنیے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اپنے غلام کی ذمہ داریوں میں تخفیف کر دے، یعنی آپ کاروباری ہیں، آپ کی دکان ہے، آپ آفس ہے، آپ کا بزنس ہے، آپ کی فیکٹری ہے، فرمایا اس مہینے میں اپنے ملازموں کے کام میں آسانی کر دو کہ بھئی ان کا بھی روزہ ہے، ان سے وزنی کام نہ کرواؤں، انہیں زیادہ تھکاؤں مت، انہیں تھوڑا ریسٹ بھی کرنے دوں، ان کا تھوڑا خیال کروں، تھوڑا احساس کروں۔ تو فرمایا اللہ ایسے بندے کی مغفرت فرماتا ہے اور اسے جہنم سے آزادی عطا فرما دیتا ہے۔ کس قدر خوبصورت مہینہ ہے، اور یہ سارے الفاظ جو میں نے آپ کے سامنے رکھے یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، یہ ساری برکتیں، ساری عظمتیں ہمیں میسر ہیں لمحہ موجود میں۔ اب کس قدر بد نصیب ہوگا وہ شخص جو ان سے خود ہی محروم رہ جائے۔ ایک ہے محنت کر کے کچھ حاصل کرنا، تگ و دو کر کے کچھ حاصل کرنا، اور ایک ہے بیٹھے بٹھائے ملنا۔ اس مہینے میں آپ کو اور مجھے بیٹھے بٹھائے مل رہا ہے، پھر بھی ہم نہ لے سکیں۔ اللہ دے رہا ہے، ہم لے نہیں رہے، بد نصیبی نہیں تو اور کیا ہے۔ عالی وقار حضرات، میں یہ بھی عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کوئی میرا بھائی ایسا، کوئی ایسا، ویسے تو انشاءاللہ اللہ کرے نہ ہو، لیکن اگر کوئی ہے جو کہتا ہے یار مولوی صاحب مجھ سے نہیں ہوتا یہ سب کچھ، مجھ سے نہیں روزہ رکھا جاتا، مجھ سے تراویح نہیں پڑھی جاتی، مجھ سے کچھ بھی نہیں ہوتا، میں اس سے ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا چلو یہ سب نہیں کرتے، کم از کم اس مہینے میں اللہ کی نافرمانی سے ہی رک جاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو روک لو۔ نیکی کی توفیق ابھی نہیں تو یقین کامل ہے گناہوں سے رکو گے اللہ نیکی کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ عام دنوں میں بھی شراب پینا اسلام میں حرام ہے،
لیکن اگر کوئی بد نصیب اس ماہ مبارک کی عظیم راتوں میں بھی شراب پیے، جوا کھیلنا عام دنوں میں بھی منع ہے، لیکن اگر کوئی بد نصیب اس مہینے میں بھی کسی حالت کسی شیپ میں جوئے سے جڑا رہے، زنا سے جڑا رہے، تو سوچئے پھر اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں اور یہ ان رحمتوں کو سمیٹنے کی بجائے اللہ کی نافرمانی کرنے پر بضد ہے، تو یہ بد نصیبی ہوگی اس شخص کی جو اپنے آپ کو ان برائیوں میں انوالو کرتا ہے۔ تو آئیے عہد کرتے ہیں اس ماہ سیام میں ہم حد الامکان اپنے اللہ کی نافرمانی سے باز رہنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے۔ جب آپ رکیں گے تو دیکھیے گا اللہ تعالیٰ پھر آپ کے لیے آسانی فرماتا چلا جائے۔ چیک ضرور کیا جاتا ہے، نیا نیا بندہ جب آتا ہے نا تو پھر اس کو ذرا تھوڑا سا آزمایا جاتا ہے، اور اس آزمائش میں ذرا تنگی ذرا سختی بندہ محسوس کرتا ہے، لیکن اگر وہ تنگی اور سختی کا پیریڈ پورا کر جائے تو پھر آگے آسانی ہی آسانی ہے۔ میں نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، فرمایا ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تنگی ایک آتی ہے، اللہ آسانیاں دو عطا فرماتا ہے۔ علی وقار حضرات، میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ یہ ماہ مبارک ماہ سیام، جس میں روزہ بھی رکھنا ہے، جس میں قیام اللیل بھی کرنا ہے، جس میں فارغ اوقات جو ملیں وہ موبائل کے ساتھ مصروف ہونے کی بجائے اللہ کے قرآن سے جڑنا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ بھی بے نیاز ہے، اس کا کلام بھی بے نیاز ہے۔ قرآن کریم سے جب آپ محبت کا تعلق قائم کرتے ہیں، آپ قرآن کریم سے جڑتے ہیں، تو یہ وہ تعلق ہے جو تعلق دائمی ہے، جو تعلق ہمیشہ رہنے والا۔ موبائل فون ہمارے پاس ہے، میرے بھی سامنے پڑا ہوا، بار بار ہم موبائل چیک کرتے ہیں، کوئی میسج تو نہیں آیا، ایسے ہی ہے۔ اور جب تک موبائل چیک نہ کر لیں ایک پریشانی سی، اضطراب سا رہتا ہے، سکون نہیں ہوتا۔ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اس میں میسج کس کا آئے گا؟ دوست کا، فیملی ممبر کا، رشتہ دار کا، بہن بھائی کا، یہی ہے نا۔ اپنے جیسے انسانوں کے میسج پڑھنے کے لیے تو بے چینی ہے۔ احکم الحاکمین کے میسج کس نے پڑھنے؟ یعنی یہ اگر ایک دن سروس چلی جائے، جیسا کہ کبھی کبھی ہوتا ہے، تو ہم سارا دن بے چین رہتے ہیں اور ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بڑی اہم چیز زندگی سے مائنس ہو گئی ہے۔ پتہ ہے سگنل نہیں، اس کے باوجود ہر گھنٹے بعد موبائل کو چیک کرتے ہیں، شاید کوئی کہیں سے سگنل آ جائے۔ اپنے جیسے انسانوں کے میسیجز کے لیے اتنی بے چینی، اور احکم الحاکمین کا لا ریب کلام اور پیغام اور میسج جو موجود ہے اسے سال ہا سال ہو گئے کھول کے نہیں دیکھا، اسے کبھی پڑھا نہیں، اسے کبھی سمجھا نہیں، اس پہ کبھی غور نہیں کیا۔ اور یہ جو آج بزم سجی ہے، یہ کیوں سجائی گئی ہے؟ جیسے حضرت نے فرمایا کہ روزے میں ہماری تو مصروفیات ویسے ہی آپ سے کئی گنا بڑھ چکی ہوتی ہے۔ نماز تراویح بھی پڑھانی ہے، پھر دروس کا سلسلہ بھی ہے، پھر مساجد کی ذمہ داریاں ہیں، پھر مساجد کے اخراجات کا معاملہ ہے، مدارس چلانے والوں کے لیے، اپنے طلباء کے لیے سحر و رفتار کا معاملہ ہے، بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ ان ذمہ داریوں کے باوجود یہ ذمہ داری ایکسٹرا اپنے اوپر لینا کہ دروس قرآن کا اہتمام کیا جائے، علماء کو دعوت دی جائے، ان سے رابطہ کیا جائے، بار بار ان سے بات کی جائے کہ کہاں تک تشریف لے آئے، ٹائم پہ تشریف لے آئیے تاکہ پراپر مینج ہو جائیں چیزیں۔ یہ کس لیے؟ یہ آپ کے لیے، یہ آپ کے لیے، یہ ایک نیکی ہے ان کی طرف سے جس پر آپ سب کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ حضرت ہم آپ کے شکر گزار ہیں، کام ہمارا تھا لیکن کر کے آپ نے ہمیں دے دیا ہے۔ یہ ہر مسلمان کی انڈیویجول ذمہ داری ہے، انفرادی ذمہ داری ہے۔ قرآن کو سیکھے، قرآن آپ کا بھی اتنا ہی ہے جتنا ایک عالم دین کا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ قرآن آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، صرف میری ذمہ داری ہے، میں مصلی پہ ہوں تو میں پڑھوں۔
آپ اور میں بھی اتنا ہی قرآن کے محتاج ہیں، اتنا ہی قرآن سے تعلق کے ہم ضرورت مند ہیں جتنا کوئی عالم دین ہو سکتا ہے۔ عالی وقار حضرات، آئیے اس رمضان میں ہم اللہ کے پیغام کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس موبائل کے پیغامات سے تھوڑی دیر کے لیے کنارہ کشی اختیار کریں اور اللہ کے حقیقی پیغام سے جڑنے کی کوشش کریں جو اللہ کے کلام سے جڑتا ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے جن کے سینے قرآن کے نور سے روشن ہوں گے، بلکہ یہ حدیث مبارکہ ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سورہ اخلاص سے بڑی محبت کرتا ہوں، سورہ اخلاص سے بڑی محبت، یہ نہیں کہ باقی قرآن سے محبت نہیں ہے، لیکن سورہ اخلاص سے ذرا محبت وکری قسم کی ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، تیری یہ محبت تجھے جنت میں لے جائے گی، تیری یہ محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ سورہ اخلاص سے محبت ہو تو بندہ جنت میں جاتا ہے، پورے قرآن سے محبت کرنے والا سوچئے اللہ کی بارگاہ میں اس کا مقام کیا ہوگا۔ علی وقار حضرات، جب بندہ قرآن پڑھنے والا، قرآن سے محبت کرنے والا، قرآن سننے والا جب یہ قبر میں جائے گا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بڑا حسین سا جوان آئے گا اس سے ملاقات کے لیے۔ جب اس سے ملاقات ہوگی تو یہ پریشانی میں ہوگا، ظاہر ہے آج ابھی اس وقت میں بھرے میلے میں بیٹھا ہوں اور ابھی سے 1 گھنٹہ بعد اگر میرا وقت پورا ہو جائے اور میں اگلے سفر کی طرف نکل جاؤں اور افطار کے بعد میرا جنازہ ہو جائے تراویح کے بعد اور مجھے قبر میں رکھ دیا جائے، سلیپیں اوپر رکھ دی جائیں، ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کریں نا کہ آپ اور میں کفن میں لپٹے ہوئے لیٹے ہوئے، اوپر سلیپیں، اوپر مٹی ڈال کے اندھیرے میں چھوڑ کے ہمیں ہمارے گھر والے، اگر آپ ناراض نہ ہو تو ایک جملہ عرض کروں، گھر والوں کو ہمیں چھوڑ کے جانے کی جلدی ہوتی ہے، کیوں؟ ہمارے جنازے پہ آئے ہوئوں کو بریانی کھلانی ہوتی ہے۔ عجب تماشا، محلے والے بھی بیٹھے ہوتے ہیں کھانے کے لیے، رشتہ دار بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر وہ باپ یا بیٹا یا بھائی وہ چاہ رہا ہے کہ آپ اس کے پاس رکیں، بڑے مشکل مرحلے میں ہے، اور آپ چھوڑنے کے بعد دوڑ لگاتے ہیں بریانی کھلائیں جا کے۔ اب آپ اور میں وہاں اکیلے پڑے ہیں، بیٹا بھی چلا گیا، بھائی بھی چلا گیا، کزن بھی چلا گیا، دوست بھی چلے گئے، تعلق تو ختم ہو گیا، آپ مر گئے، آپ سے جو فائدے انہیں پہنچنے تھے وہ پہنچ گئے، اب انہیں آپ کی ضرورت نہیں، وہ چلے گئے، آپ اب تنہا پڑے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خوبصورت نوجوان آئے گا اور آ کر اس سے سلام کرے گا اور اسے کہے گا تو نے مجھے پہچانا؟ وہ پریشان حال بندہ اٹھ کے کہے گا کہ نہیں بھائی میں نہیں پہچان سکا، پہلی ملاقات ہے۔ تو وہ کہے گا پہلی تو نہیں ہے، ہاں اس حالت میں پہلی ہے، ویسے پہلی نہیں ہے۔ وہ کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا میں وہی ہوں جس کو تو رات کو اٹھ اٹھ کے پڑھا کرتا تھا، میں قرآن ہوں، تیری راتوں میں تیرے ساتھ رہا، تیرے دن کے اجالوں میں تیرے ساتھ رہا، تیری ڈرائیو میں تیرے ساتھ رہا، تیرے آفس میں تیری زبان پہ رہا، تو نے دنیا میں مجھے نہیں چھوڑا، میں آج سے لے کے حشر تک اب تجھے چھوڑنے والا نہیں۔ خوش ہو جا۔ پھر فرشتے حساب کتاب جب کر کے چلے جائیں گے نا، وہ تھوڑی دیر کے لیے جائے گا قرآن، جب جائے گا یہ بندہ پھر پریشان ہو جائے گا، کیونکہ انسان ہے نا، انسان جلد باز ہے، یہ پھر پریشان ہوگا، وہ لوٹ کے آئے گا، اس کو آتے ہی دیکھ کے کہے گا تو پریشان ہو گیا، میں تجھے چھوڑ کے نہیں گیا تھا، میں اللہ کی بارگاہ سے تیرے لیے سہولتیں لینے گیا تھا۔ یا اللہ میرا دوست آیا، بستر کو اچھا ہونا چاہیے، کوئی اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھلنی چاہیے، کوئی جنت کی ہوائیں اس کو ملنی چاہیے، لے اب تو قیامت تک مزے کی نیند سو، جس قرآن کو تو نے دنیا میں نہیں چھوڑا وہ قرآن قبر میں تجھے اب نہیں چھوڑ رہا۔ علی وقار حضرات، میں اب آخر میں 1 منٹ آپ کا مزید لوں گا۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع میں تشریف فرما ہے، آپ نے فرمایا میرے صحابہ کیا ایسا شخص دیکھا ہے جو اپنے مال سے زیادہ دوسروں کے مال کی فکر کرے؟
اپنے مال سے زیادہ دوسروں کے مال کی فکر کرے, رکھوالی کرے, میرا مال لٹیا جائے ایدا بچ جائے. پر میں دیکھا ایسا بندہ, صحابہ نے عرض کی یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, ایسا بندہ ہم نے تنگ تو نہیں ہو رہے, اگر تنگی ہے تو میں اور جلدی سمیٹ دیتا ہوں, بس یہ آخری میری حدیث ہے, سن لینا. اللہ اکبر. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھا ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ نہیں دیکھا. آپ نے دیکھا؟ نہیں دیکھا. یہی جواب صحابہ نے دیا. اب سنیے گا تاجدار ختم نبوت کا انداز حکمت. یہ سوال جواب کا مطلب ہوتا ہے کہ اگلے کی پوری توجہ ہو جاتی ہے. تو گفتگو میں بھی جو علماء یہ انداز اختیار کرتے ہیں نا, آپ ناراض نہ ہوا کریں, ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بات آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے, ورنہ آپ کو تکلیف دینا مقصد نہیں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اب دوسرا سوال. پہلا یہ تھا کہ ایسا بندہ دیکھا ہے جو اپنے مال سے زیادہ دوسرے کے مال, جواب آیا نہیں. اب دوسرا سوال, فرمایا اگر تم میں سے ابھی کسی کا انتقال ہو جائے, موت تو برحق ہے, تو یہ جو تمہارے پاس, تمہارے گھر میں, تمہارے بینک میں آج کے دور میں یا بزنس میں پیسہ ہے, یہ کس کا ہے؟ وارثوں کا. تو وارث دوسرے ہیں یا آپ ہیں؟ تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا جی وارثوں کا. تو فرمایا تم تو پھر دوسروں کے مال کی حفاظت کر رہے ہو. ایک چوکیدار وہ خان صاحب ہیں جو ڈنڈا کھڑکاتے ہیں رات کو, ایک چوکیدار آپ ہیں جو نرم گدے پہ سوتے ہیں, اے سی میں سوتے ہیں, پراڈو میں, فارچونر میں پھرتے ہیں, لیکن ہیں چوکیدار. غلط فہمی کیا ہے؟ میں مالک ہوں. بھائی ابھی ہوا جسم سے روح نکلے, مالک کدھر گیا؟ خالی ہاتھ جاتا ہے بندہ. یہ قبضہ کرنے والوں کو نا اللہ ہدایت دے, تو مردے کے ہاتھ ہی نہ دکھایا کرے اور کفن دکھایا کرے. نہ کوئی جیب ہے, نہ مردہ اپنے ہاتھ میں کوئی رجسٹری لے کے جا رہا ہے. یہ جتنی 2 نمبریاں تو نے کی ہیں یہ دنیا میں چھوڑ کے جا رہا ہے, لیکن عذاب اپنے لیے قبر حشر میں تو ساتھ لے کے جا رہا. تو صحابہ کرام نے عرض کی آقا یہ تو وارثوں کا, دوسروں کا. اب صحابہ نے ہاتھ جوڑے, عرض کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ آ گیا, جسے ہم اپنا سمجھتے ہیں یہ ہمارا, جسے ہم اپنا سمجھتے ہیں وہ ہمارا. آقا جی پھر کرم نوازی ہو جائے, ذرا ہمیں یہ تو بتا دیں ہمارا کیا ہے. جو چھوڑ کے جائیں گے وہ ہمارا. آقا پھر ہمارا کیا ہے؟ فرمایا تمہارا وہ ہے جو تم اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے راہ خدا میں لگا جاؤ. وہ تمہارا ہے. جو بچ گیا وہ تمہارا. میں بچانے کے مخالف نہیں, اپنی اولاد کے لیے, تاکہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی اولاد مانگنے نہ مجبور ہو جائے, زندگی ان کی رک نہ جائے. بالکل چھوڑ کے جائیے ان کے لیے, لیکن کچھ تو راہ خدا میں بھی لگا کے جائیے نا بھائی. راہ خدا میں لگانے کا وقت آئے تو آپ کہیں میں تو خالی ہوں, میرے پاس تو ہے نہیں. ایسا ظلم بھی نہ اپنے ساتھ کیجیے. یہ سب کچھ یہیں چھوڑ جائیں گے. وہ کسی نے کیا خوب مثال سے سمجھائی بات. اس نے کہا بادشاہ نے بلا لیا کسی کو اپنے دربار میں. اب وہ شخص جب اپنے بلاوے پہ پریشان ہوا تو اس کے 3 دوست تھے, بہترین دوست, ٹاپ آف دا لسٹ 3 دوست تھے. پہلے کے پاس گیا, اس نے کہا یار بادشاہ نے بلایا میرے ساتھ چل, ڈر رہا ہوں. پہلا دوست اس نے کہا چلو چل, میں تینوں جانتا ہی نہیں, میں تجھے نکل شاباش, تو جان بادشاہ جانے, تو کون ہے بھائی خام خام, میں جانتا ہی نہیں تجھے. یہ پہلا دوست. دل ٹوٹ گیا. انہوں نے کہا ہے میں تو ساری زندگی تجھ پہ بھروسہ کرتا رہا, اوکھا ویلا آئے گا تے اے میرے نال کھلوئے گا تو. انہوں نے کہا چل نکل اوکھا ویلا. دوسرا دوست گیا, اس کا دروازہ کھٹکھٹایا. اس نے کہا یار تو میرا یار ہے, دوست ہے, میں نا بادشاہ کے محل کے دروازے تک تیرے ساتھ جاؤں گا, اندر نہیں جاؤں گا. اندر دی معافی, دروازے تک تیرا ساتھ دینا سے چلا جاؤں گا. اس نے پھر اس کو بھی دیکھا, انہوں نے کہا تو اڈے تے بڑا بھروسہ سی یار تسی. اب وہ گیا تیسرے کے دروازے پہ, دروازہ کھٹکھٹایا, وہ باہر ہے, بتایا بادشاہ نے بلایا. اس نے کہا پریشان نہ ہو,
میں تیرے ساتھ چلوں گا, اندر بھی جاؤں گا, بادشاہ سے بات بھی کروں گا اور بادشاہ سے تجھے ریلیف بھی لے کے دوں گا. ہوں مینوں ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے دسو انہاں تیناں یاراں چوں کیڑا یار چنگا؟ ٹھیک ہے جی. تیسرا دوست, پہلے دو جنے نے, اب پہلا دوست جنہیں چٹا جواب دینا ہے, اور یہ بادشاہ کا بلاوا کیا ہے؟ بادشاہ کا بلاوا ہے موت, اور بادشاہ اللہ. اللہ نے بلا لیا قبر میں, چل بھی. اب آپ نے دولت کو کہا چل, اور نے کہا چلو نکل, تم کون؟ میں تو دوجیاں دی ہاں, میں تو اتنے ہی رہنا, تو نکل. اب بندہ کہتا ہو تینوں کمان واسطے تے میں نمازاں چھڑیاں, تینوں کمان واسطے تے میں رشوتاں لئیاں, تینوں کمان واسطے تے میں سود دے کام کیتے, تینوں کمان واسطے تے میں 2 نمبریاں کیتیاں, تے تو کہے گی چل میں تینوں جان دی نہیں, نکل. ہائے بندہ کہے گا اے دے پیچھے میں رب نوں ناراض کیتا. دوجے پاسے ہن ویکھے گا اپنے بچیاں نوں, بیوی نوں, بہن بھراواں نوں, وہ کہن گے نہیں نہیں تیرا ساڈا تعلق تے ہے وے, انہاں کہ تینوں قبر تک تے چھڈ آواں گے, قبر دے اندر اسی نہیں جاندے. انہیں کہا ہے تواڈے واسطے اللہ نوں ناراض کیتا سی کہ میری اولاد چنگی رہے, میری اولاد دا رہن سہن چنگا, تسی. تیسرا دوست جو کہے گا ساتھ جاؤں گا, وہ تلاوت قرآن ہے, وہ نماز ہے, وہ روزہ ہے, وہ رسول اکرم کی محبت ہے. اے تیجا دوست ساڈا سارے نالوں اس ٹائم تک کمزور ہے. ساڈے سارے دی یاری پہلے نال بہتی ہے, تے پہلے تو ہٹ کے دوجے نال. تیجا یار ساڈی زندگی چ ہلی تک کدی ٹائم ملیا نماز پڑھ لئی, قرآن تے پڑھیا ہی نہیں, اور مولوی صاحب آندا ہی نہیں پڑھنا. تے میں کہا اللہ تینوں ہن ایپل فون دے دے چلانا سکھے گا پوتریاں کولوں کہ نہیں؟ اے سکھاں گا. تو میں کہا جی ایپل فون جڑا چٹے والاں نال پوتریاں کول سکھ سکدا ہے, تے پوتریاں کول قرآن بھی پڑھ لے, کوئی نہیں شرم والی گل. یہ بہانے چھوڑ دیجئے. موت آپ کی اور میرے سامنے کھڑی ہے, ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے اس سے بچ سکتے نہیں. تو اس ماہ رمضان کو اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھیے, ہر روزے کو آخری روزہ سمجھیے, ہر نماز کو آخری نماز سمجھیے, پھر آپ رمضان کے صحیح معنوں میں حق ادا کرنے کی پوزیشن میں آئیں گے. مجھے کسی نے نہیں کہا, لیکن میں نے یہ پڑھی لسٹ تو میرے اپنے دل میں آئی یہ بات, کیونکہ میں بھی الحمدللہ ایک چھوٹا سا نظام دیکھ رہا ہوں, چلا رہا ہوں والد صاحب کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ سلامت رکھے جن علماء نے اللہ کے گھروں کی خدمت اللہ کی رضا کے لیے کی ہے نا, ان کو ایک انعام تو اللہ نے یہ دیا ہے کہ ان کی اولادوں کو انہی کے راستے پہ چلا دیا. یہ اللہ کا ایک انعام, ورنہ علماء کے بچے اکثر وہ اس لائن سے ہٹ جاتے ہیں, اور اس لائن میں ہٹنے میں کہیں کہیں وہ آپ کا بھی حصہ ہوتا ہے. نمازیوں کے رویے, مساجد کمیٹیوں کے رویے, اس دیکھتے دیکھتے بچہ جب بڑا ہوتا ہے نا تو اس کا دل ٹوٹ چکا ہوتا ہے کہ یار ابا جی نے اتنی محنت کی, اور پھر جدہ دل کردہ سی آ کے مولوی صاحب اے کیوں ہو گیا, مولوی صاحب وہ کیوں ہو گیا. وہ بچے کہتے ہیں چھوڑو اس کام کو, کوئی نہ کوئی اپنا بزنس کریں, کوئی نہ کوئی اپنے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں, عقل سلامت ہے, کوئی کام کر کے کما کے کھائیں. کیا اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ دے کے بھی بجائے شکریہ یہ تانے اور یہ الزامات ہی سننے ہیں تو کیا فائدہ. لیکن حضرت کی اولاد الحمدللہ اسی لائن میں اپنے والد کے مشن کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے. تو اس میں یہ ہمارے لیے نشانی ہے کہ اللہ نے ان کی خدمات کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت بخشا ہے کہ ان کی اولاد کو ان کے نقش قدم پہ رکھا ہے. تو یہ کچھ قرض بقایا مجھے نظر آ رہا ہے 1,84,750 روپے. اللہ کرے آپ جو دوست بیٹھے نا, آپ ارادہ کر لیں گے انشاءاللہ یہ کچھ بھی نہیں اماؤنٹ, یہ اماؤنٹ ہے ہی کچھ نہیں. آپ ارادہ کریں, خود کوشش کریں, دوستوں سے کوشش کروائیں, اور کوشش کریں کہ رمضان المبارک میں یہاں وہ فلیکس لگ جائے کہ جس میں سرپلس میں ہو کام, یہ مائنس والا کھاتا صاف ہو جائے. ارادہ کر لیں آپ, اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ. اللہ رب العزت اس مرکز کو بڑا خوبصورت سجا ہے, بنا ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ مجھے پہلے بھی سعادت ملی آنے کی, آج پھر موقع ملا. روح خوش ہوتی ہے جب اتنی خوبصورت مساجد, اور یقیناً یہ آپ سب دوستوں کے تعاون سے ہی ہے, یہ آپ کی محبت ہے مسجد سے جو یہ نظر آ رہی ہے. تو اس محبت کو آپ نے کم نہیں ہونے دینا, اس محبت کو آپ نے اور زیادہ کرنا ہے. کیوں؟ یہی آپ کا ہے, یہ جو لگ گیا یہی آپ کا ہے.
جو چھوڑ کے آپ نے جانا ہے وہ آپ کا نہیں ہونا ہے۔ دوران گفتگو کو جملہ غلط نکلا ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میرا اللہ مجھے معاف فرمائے۔ آئیے اس رمضان کو ایسے انداز کے ساتھ بسر کریں کہ جب یہ رمضان مکمل ہو تو ہمیں یہ فیل ہو، یہ محسوس ہو کہ کوئی اپنا ہم سے جا رہا ہے۔ اتنی محبت سے اس مہینے کو گزاریں کہ اس کے جانے پہ آنکھوں میں آنسو آئیں، اس کے جانے پہ رونا آئے۔ اگر ایسا ہو گیا تو حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن اور رمضان سے بڑھ کر بہتر جھگڑنے والا میں نے نہیں دیکھا۔ یہ قیامت کے دن جھگڑا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ چھوڑ ان کو، انہوں نے ہم سے بڑی محبت کی ہے۔ تو آئیے اپنا نام اس فہرست میں شامل کروا لیں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔